اللہ کریم جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ۔ یہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم حبیب کبریا سرور انبیاء تاجدار کائنات ہم غریبوں کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام دا نذرانے یکجا پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، جس طرح کی ہماری گفتگو خلیفہ سوم دماد رسول سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ پچھلا جمعہ المبارک کو چند باتیں عرض کی اور آج ان کی شہادت کے بارے میں چند قرآن و حدیث سے باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب سے سورہ فتح سے میں نے آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار اصحاب کرام کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور وہ صحابی کہلائے۔ صحابی کی بہت بڑی شان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور سے نسبت رکھنے والے، چاہے وہ حضور علیہ السلام کہ اہل بیت کی بات کریں، اصحاب کی بات کریں، خلفائے راشدین کی بات کریں، عشرہ مبشرہ کی بات کریں، جنہوں نے بھی آقا کا دامن پکڑا، ہم ان سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان ہستیوں کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا، اور حضور علیہ السلام کو ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے بڑی محبت تھی۔ اس وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ اور ہونا بھی چاہیے کہ جس چیز کے ساتھ حضور کی نسبت ہو، جس شخص کے ساتھ، جس خاندان کے ساتھ، جس قبیلے کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ حضور کا تعلق مضبوط ہو، تو حضرات گرامی بندہ مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ چاہے سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات، چاہے وہ فاروق اعظم کی ذات، چاہے وہ مولا علی کی ذات، چاہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور سب کا ذکر، سب کا تذکرہ جو ہے جس طریقے سے رسول علیہ السلام نے ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا،
اس لحاظ سے ہم سارے اصحاب کو مانتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی بات جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے تقریباً خلافت کا جو عرصہ ہے 12 سال آپ نے سیدنا فاروق اعظم کے بعد امیر المومنین رہے، اور آپ نے بڑی ہی پیاری جو ہے وہ حکومت فرمائی سلطنت پر۔ تو یہ ذات گرامی سیدنا عثمان غنی کی ان میں ایک تو سخاوت بہت زیادہ تھی، ایک یہ بڑے نرم دل تھے، ایک یہ بڑے لوگوں سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، الفت کرنے والے انسان تھے، اور شرم و حیا کے پیکر تھے۔ شرم و حیا میں کود کود کے بھرا ہوا تھا، بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا انسان جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی گرامی۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خلق کے قریب میرے آقا کا اخلاق جو تھا وہ سب سے اعلیٰ تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور فرمایا کہ مجھ سے جو بالکل میرے قریب ہے اور مجھ سے زیادہ اخلاق میں مشابہت رکھنے والی جو ہستی ہے، فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، جو اخلاق کے لحاظ سے، دیانتداری کے لحاظ سے، اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں میں جب اسلام نہیں لایا تھا تو لوگ شراب نوشی، زناکاری، جوا، ہر قسم کے عمل کرتے تھے، لیکن میں زمانہ جاہلیت میں اسلام بھی نہیں لایا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی مجھے جو ہے بری باتوں سے اور گندے کاموں سے اللہ رب العزت نے مجھے محفوظ فرمایا۔ اور آپ کی عظمت اور شان کے بارے میں چند مبارک احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں چند باتیں عرض کی۔ آج کی کچھ باتیں سے آگے میرے آقا نے اپنی زندگی میں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری سنا دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی احد کے پہاڑ پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چڑھے، تو وہ احد جو تھا وہ ہلنے لگا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا احد ٹھہر جا، ایڑی لگائی، ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید جو ہیں وہ تم پہ سوار ہیں۔ یعنی اس احادیث سے میں یہ پتا چلا کہ اس وقت حضور کے ساتھ ابو بکر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ پھر حضور علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دنیا کی مثال لے لیں، کہ جن سے دل کرتا ہے کہ گفتگو ہو، ان کو بلایا جائے، کبھی ان کے پاس بیٹھا جائے، کبھی ان کا جو ہے وہ دل کا جو ہے وہ حال پوچھا جائے، اور کبھی ایسی ہستیاں بھی ہوتی ہیں چاہے وہ جس مقام پہ بھی چلے جائیں، وہ چاہے ان کا مقام جو ہے وہ کسی افسر کا ہو جائے، صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، ان کا بھی دل کرتا ہے کوئی ایسا ساتھی ہو کہ جس سے ہم بات کریں، گفتگو کریں، تاکہ دل کو سکون ملے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا نے کہا عائشہ میرا دل کہتا ہے کہ اصحابہ میں سے کسی کو بلاؤ، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ نے جٹ سے نام لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابو بکر کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا لا، فرمانی ابو بکر کو نہیں بلانا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی دوسری بیوی حضرت حفصہ سیدنا فاروق اعظم کی صاحبزادی، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے باپ فاروق اعظم کو بلاؤں؟ تو کہا کہ نہیں اے حفصہ تم بھی رہنے دیں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم بلائیں؟ تو یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ان کو بنا بلایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتائیں آج آپ کس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ کسی کو سامنے بٹھاؤں اور اس سے گفتگو کروں، وہ کون سی ہستی ہے؟ تو فرمایا آج میرا دل کر رہا ہے میں اپنے عثمان کو بلا کے اس سے باتیں کروں۔ فرمایا عثمان کو بلاؤ، میرے اصحاب میں سے عثمان کو بلاؤ۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بلایا گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پردے گرا دیے گئے، ہم اہل بیت کی جو لوگ تھے ازواج تھے ہم ایک سائٹ پہ ہو گئے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان حاضر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمائی اور آپ کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی کا متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری گفتگو کر کے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو فرمایا کہ حضور نے یہ بھی تلقین فرمائی کہ اے عثمان وہ سرگوشی جو فرمائی گئی، کہتے ہیں کہ آپ نے آخری دن جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا فرمایا کہ آقا نے اس دن جو مجھے اپنے گھر میں بلا کے میرے ساتھ گفتگو فرمائی تو یہ فرمایا تھا کہ عثمان میرے امت کے کچھ لوگ تمہیں جو ہے وہ شہید کر دیں گے، اور دیکھنا تم صبر کرنا اور خیال کرنا اللہ رب العزت تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، قمیض سے مراد تمہیں خلافت دی جائے گی، تمہیں امیر المومنین جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور بعض لوگ یہ خیال کریں گے کہ وہ قمیض جو ہے وہ تم سے چھین لی جائے، اتار لی جائے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ تم نے ایک تو صبر کرنا ہے، اور فرمایا وہ جو قمیض ہے وہ جو خلافت جو اللہ رب العزت تمہیں دے گا، فرمایا کہ اس سے تم نے جو ہے وہ دستبار پانا، تم نے اس کو خلافت کو نہیں چھوڑنا، وہ قمیض جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اتارنی نہیں، وہ خلافت کی قمیض جو ہے وہ تم نے پہنے رکھنی ہے۔ اور فرمایا کہ وہی خلافت کی قمیض میں فرمایا کہ تم کو شہید کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، حضور نے فتنوں کا ذکر فرمایا، فتنوں کا ذکر کیا، فرمایا فلاں دور میں فلاں دور میں فلاں مقام میں فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، آقا کے پاس حضور کے یار حضور کے اصحاب بھی بیٹھے تھے، تو فرمایا کہ ایک شخص کا گزر ہوا، ایک شخص وہاں سے گزرا حضور علیہ السلام کے پاس سے، تو فرمایا کہ جب فتنے عروج پہ ہوں گے یہ جو گزرنے والا شخص ہے، یہ جانے والا شخص اس دن حق پہ ہوگا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کر جو ہے وہ جا کے دیکھا، آپ نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور منہ نظر نہیں آ رہا تھا، فرمایا کہ یہ شخص یہ جو پاس سے گزرا ہے، فرمایا جب فتنے عروج پہ ہوں گے، فرمایا یہ جو جانے والا شخص ہے یہ حق پہ ہوگا اور اس کو مظلومن جو ہے وہ اس کو شہید کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑھ کے ایک صحابی بڑھ کے جا کے دیکھا، کلائی کو پکڑا، بازو کو پکڑا، کہتے ہیں دیکھا تو سیدنا
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ کہتے ہیں میں نے ان کا چہرہ جو ہے وہ پکڑ کر ایسے حضور علیہ السلام کی طرف کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حق پہ ہوگا اور مظلوماً شہید کیا جائے گا، تو یا رسول اللہ کیا یہی وہ شخص ہوگا؟ تو فرمایا ہاں یہ میرا عثمان جو ہے یہ شہید کیا جائے گا، اور اس دن یہ حق اور سچ یعنی یہ شہادت کی خبر جو ہے میرے حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی پہلے ہی دے دی، اور آپ کی زندگی میں جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت فرمایا، آقا نے فتنوں کا ذکر جب فرمایا قتلا، اس دن جو قتل کیا جائے گا شہید کیا جائے گا عثمان بن عفان مظلوماً، میرا جو عثمان جو ہے ان فتنوں میں جو ہے یہ جو ہے وہ شہید کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت گرامی آپ نے 12 سال سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات، سیدنا فاروق اعظم کی ذات، اور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر المومنین کی ڈیوٹی جو ہے، سب سے زیادہ حکومت جو ہے اور سب سے زیادہ جو سلطنت کے مالک بنے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور حضور علیہ السلام ان سے محبت فرمایا کرتے، اور کہتے ہیں پھر وہ بھی دن آ گیا، وہ دن بھی آ گیا 18 ذوالحج جمعہ المبارک کا دن، 18 ذوالحج جمعہ المبارک کا دن جب آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، وہ ذات گرامی ہے کہ 40 دن آپ پہ پانی بند کر دیا گیا، 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے، کچھ لوگ اور ہم بھی ذکر کرتے ہیں، سیدنا امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، شہیدان کربلا کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ مدینہ کے جو شہید ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی گرامی کہ جنہوں نے بیر روما جب مدینے میں پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو پانی مہیا کرنے والی ذات جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی، اور آج سارا مدینہ پانی پی رہا تھا، لیکن جس نے کنواں خرید کر دیا وہ ہستی مصطفیٰ کے دماد اور وہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ان پہ بابیں جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور وہ ذات گرامی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کو وسیع کیا اور زمین خرید کر اپنے پیسوں سے دی، ان کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا، خطبہ جمعہ المبارک پڑھانے سے روک دیا گیا، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، اور وہ سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں جب آخری دن آیا تو آپ نے اپنے گھر کے باہر سے جان کر فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں تم کس کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کو جب بھی کمزور کیا گیا ہے، اسلام کے خلاف جب بھی سازش کی گئی ہے، چاہے سیدنا فاروق اعظم کا دور ہو، چاہے وہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو، اور چاہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، یعنی آگے آپ اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں ان لوگوں نے اسلام میں سے ہی کچھ ایسے لوگ تیار کیے، کچھ ایسے لوگ خریدے کہ جو نام کے مسلمان باغی کے طور پر سامنے آئے، اور جنہوں نے چاہے سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہو، ان کی شہادت میں بھی ان لوگوں کا حصہ ہے، وہ چاہے سیدنا مولا علی کی ذات کی بات کریں تو ان لوگوں کا جو ہے وہ آپ کی شہادت میں حصہ ہے، اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی جو ہے
ان کو بھی شہید کرنے کے لیے جو ہے وہ ان باغیوں نے اور وہ جو اسلام کے مخالف تھے انہوں نے ایسی سازش تیار کی، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، آپ کو کہا گیا آپ کے ساتھ 7,000 یا اس سے بھی زیادہ اس وقت حضور کے غلام، حضور کے صحابہ، آپ نے فرمایا کہ آپ حکم تو کریں، ہم ان باغیوں سے مقابلہ کریں گے، ہم ان باغیوں کو قتل کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا تھا کہ اے عثمان، لوگ تمہیں شہید کریں گے میرے مدینے میں، لیکن تو نے صبر کرنا ہے۔ اور میں نے مصطفیٰ کی اس بات کو میں چاہوں تو میرے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، آرڈر بھی کریں، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ تشریف لائے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تشریف لائے۔ عثمان آپ ان حکم تو کریں، ہم ان سے مقابلہ فرمایا نہیں، میرے ہوتے ہوئے میں اپنی حکومت میں اور اپنی زندگی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون خرابہ نہیں کرنے گا۔ میں حضور علیہ السلام کے در اقدس اس زمین پہ عثمان تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اور بعض آپ کے غلام ایسے تھے، انہوں نے عرض کی حضرت ہمیں آپ اجازت دیں، ہم آپ کا جو ہے وہ بازو بنے، ان کا مقابلہ کریں، بلکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 ہاشمی جوانوں کو، اپنے خاندان کے 11 لوگوں کو، ان میں سیدنا امام حسین، سیدنا امام حسن کی ذات دروازے پر کھڑا کیا، فرمایا یہ چچا جان ہے عثمان، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، 12 نوجوانوں کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ خبردار کوئی باغی جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ حملہ نہ کرے۔ آج لوگوں نے پتہ نہیں کیسے قصے کہانیاں بنا دیے، لیکن اگر ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ لوگ آپ اس میں کتنے قریب تھے سیدنا عثمان غنی کی حفاظت کے لیے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی حضرت شہزادہ اکبر نے جو ہے وہ خیموں کی حفاظت کی۔ ادھر دیکھو نا دماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی اور آپ کے جان کی حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ حضور کے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کریں، سیرت کا مطالعہ تو کریں، حضور کے اصحاب کی بات تو سنیں اور کریں۔ اگر 3 دن کربلا میں پانی باندھ بنا تو یہاں دماد رسول پر 40 دن پانی جو ہے بند کرنا۔ وہاں تلوار اٹھانے والے امام حسین کے جانثار تھے اور یہاں تلوار اٹھانے والے مولا علی تلوار لے کر آ گئے۔ اے عثمان آپ حکم کریں، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان کو مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بڑے نرم دل تھے۔ انہوں نے آقا سے یہ اشارت سنی تھی۔ عثمان پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، خلافت چھوڑ دیں، دست بازار ہو جائے، آپ کام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، مصطفیٰ نے مجھے یہ بھی کہا تھا امتحان بڑے آئیں گے، فتنہ بڑا اٹھے گا، اور میں اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، یعنی خلافت دے گا۔ لوگ چاہیں گے وہ خلافت اتار لیں، وہ تم سے چھین لیں، لیکن تو نے صبر کرنا ہے، وہ خلافت بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں، آپ خلافت کو چھوڑ دیں، آپ حکومت کسی اور کو دے دیں۔ فرمایا نا، میرے جیتے جی انہوں نے مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دنیا میں دی تھی، عثمان فتنے اٹھیں گے، لوگ حملہ بھی کریں گے، تمہیں شہید بھی کیا جائے گا، لوگوں کی یہ چاہت ہوگی یہ قمیض تم سے اتاری جائے۔ لیکن فرمایا عثمان تم نے یہ قمیض جو ہے یعنی خلافت جو ہے اس کو نہیں چھوڑے۔ اب وہ سیدنا عثمان غنی نے جب آخری خطبہ دیا، میں لوگوں بتاؤ آج تم نے مجھ پر پانی بند کیا، بتاؤ بیر رومہ کو خرید کر مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کرنے والی کون سی ذات ہے؟ سب نے کہا آپ۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ جس مسجد میں مجھے جانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تم جانے کے لیے دے رہے، آپ کو خطبہ پڑھتے ہوئے روکا گیا، آپ کے عرصہ مبارک کو توڑ دیا گیا، اور میں بتاؤ مسجد نبوی کی زمین جو ہے وہ خرید کر کس نے وقف کی؟ تو فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کی طرف سے آواز آئی، لوگوں بتاؤ
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور دنیا والوں سنو یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، بتاؤ یہ عظمت اور شان کس کو ملی؟ فرمایا یہ عثمان کو ملی۔ سب نے کہا بالکل، یعنی ساری باتیں آپ نے ایک ایک کر کے ان سے پوچھی باغیوں سے، دروازے سے تو نہ جا سکے لیکن بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کیا، مکان کے پیچھے سے چھت کے ذریعے آ کے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ہم دیکھیں قرآن ان لوگوں نے اپنے سینوں میں بھی قرآن رکھا، اور جب آخری وقت آپ کے غلام کہتے ہیں کہ آپ اتنی شرم و حیا، یہ تو آپ نے پہلے بھی حدیثیں سنی ہیں نا، آپ اتنی شرم و حیا کے مالک تھے، کہتے ہیں کہ جب آخری دن آیا تو انہوں نے ایک ایسا پجامہ جو ہے وہ منگوایا جو بالکل جو ہے وہ بڑا اچھا پجامہ تھا، ٹائٹ پجامہ تھا جس سے بندے کا سطر نہ کھلے، انہوں نے وہ پہنا، وضو کیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ کہتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو باغیوں نے پیچھے سے حملہ کیا، تو کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن پہ تلوار انہوں نے چلائی تو قرآن کے دو ٹکڑے ہوئے۔ آپ نے کہا ہے باغیوں دیکھو تو صحیح کہ قرآن کی عظمت اور شان کو تو سمجھو، یہ قرآن جس کو تم نے جو ہے وہ دو ٹکڑے کیا ہے، بتاؤ یہ خدا کا قرآن ہے، اور اس کو جمع کرنے والی ذات جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو جو ہے وہ جمع، اور وہ ذات فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن کو تم نے شہید کیا، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم تو آپ کی جو ہے وہ جان لینا چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر ایک نے بار کیا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نیلہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لائی، آپ کی انگلیاں بھی کٹ گئی، پھر لائنوں نے دوسرا جو ہے وہ بار کیا تو آپ کا وہ بازو جس ہاتھ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہا، اس ہاتھ کو جس ہاتھ کو اللہ نے اپنے ہاتھ قرار دیا، اس ہاتھ کو ظالموں نے کاٹ دیا۔ پھر حضرات سورہ بقرہ اور آخری جو پارے کا آخری رکوع ہے، پہلے پارے کا سورہ بقرہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پر جب آپ پہنچے تو باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا، باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت اور خون کا جو قطرہ ہے اور خون کے قطرے جو ہیں وہ قرآن پہ پڑھتے قرآن کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آپ کی شہادت ہو گئی قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کو سامنے رکھ کے شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت وہ کیسا جو ہے وہ لمحہ ہوگا کل قیامت کے دن، وہ کیسی شان ہوگی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں بدر والے پیش ہوں گے تو ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد والے پیش ہوں گے ان کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کربلا والے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان ہو دے گا۔ جب عثمان کی باری آئے گی ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا خود قرآن وہ ذات سیدنا عثمان غنی کی ذات کہ آپ نے شہادت قبول فرما دی، آپ شہید ہو گئے، اور حضور کو آپ سے کتنی محبت تھی۔ امام حاکم نے اور امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا کو ایک جنازے کی اطلاع دی گئی، حضور جنازہ پڑھائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب پہنچی جنازہ پڑھانے کے لیے تو آپ نے جب چہرہ دیکھا تو حضور کی ذات پیچھے ہٹی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ تو عمل کبھی کیا ہی نہیں۔ فرمایا اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، نفرت کرتا تھا، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی
وہ ذات گرامی ہے کہ حضور کو جن سے اتنی محبت تھی، میرے آقا جن سے اتنی محبت فرماتے کہ ان کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب دیکھا نا کہ یہ جو بندہ ہے جس کا جنازہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، تو حضرات گرامی جو ہے آپ نے جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھایا اور پیچھے ہو گئے، اور صحابہ سے بھی کہا کہ میں اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھاؤں گا، کیوں کہ یہ سیدنا عثمان غنی سے محبت نہیں کرتا، کیوں یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ آج میں یہ اعلان کرتا ہوں وہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں محمد مصطفیٰ بھی اس سے بغض رکھتا ہوں، اور اس کا خدا جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ اندازہ کریں آپ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ ہر دور میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور مخالفت کرنے والے بھی ایسے ہوتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کا زمانہ تھا، کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کے کہا حضرت میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصر سے وہ بندہ آیا تھا، بس آخری بات اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ لائٹ کا بھی پتہ نہیں 3-4 دن سے مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرمائیے، 4-5 دن ہو گئے ہیں یہ اس طرح لائٹ ہے، تو یہ محکمے والے بھی آپ کو پتہ جب تک پیسے نہ لگائیں ان کو کیسا کیا معلوم چاہیے، اللہ کا گھر ہے جس وقت کا مرضی گھر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آخری بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ مصر کا شخص اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کرتا ہے، امیر المومنین سیدنا عبداللہ بن عمر آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ پوچھو۔ میں پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی جو ہیں وہ بدر کے میدان میں جب غزوہ بدر ہوا تو اس دن وہ شرکت انہوں نے نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بالکل اللہ اکبر، بالکل صحیح بات ہے۔ پھر چلے کوئی بات نہیں، پھر اس نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب حدیبیہ کا مقام تھا تو اس دن بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ غیر حاضر تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ آپ بتائیں احد والے دن جو ہے اس غزوہ میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی جو ہے وہ شریک نہیں ہوئی۔ آپ نے بتایا بالکل یہ 3 باتیں جو تیرے ذہن کے اندر کھٹک رہی ہیں اس کا جواب بھی لیتے جاؤ۔ پہلی بات کہ آپ بدر میں موجود نہیں تھے، بدر میں آپ کو پتا ہے کہ اس دن آپ کی بیٹی یعنی آقا کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ، اور وہ بہت زیادہ بیمار تھی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ عثمان تو رقیہ کی حفاظت کرو، اس کی تیمارداری کرو۔ اور آپ نے دیکھا نہیں جب حضور بدر سے واپس آئے تو ان کا وفات ہو چکی تھی، اور حضور نے جو پورا مال غنیمت جو دوسرے لوگوں کو ملا تھا جنہوں نے جنگ کی تھی اس کا پورا حصہ جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیا تھا۔ پہلے دن وہ اس لیے یہ غزوہ بدر میں اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ آپ کی صاحبزادی اور اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے آپ حاضر تھے، اور فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو پتہ نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے جو شان اس دن سیدنا عثمان غنی کو دی، اور قرآن کی جو آیت آپ کے بارے میں اتری، اے سوال کرنے والے بتا
یہ شان اور یہ آج کسی اور کے بارے میں بھی اتری ہے. وہ خاموش ہو گیا اور پھر اس نے فرمایا تیسری بات تو نے کہا نا احد میں آپ شریک نہیں تھے. فرمایا کوئی ایسی وجوہات تھی تو میرے آقا کا قرآن نازل ہو گیا کہ احد والوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اے تیرے دل میں کوئی صحابہ کے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو. حضرت میرے مصطفیٰ نے تو جنازہ نہیں پڑھا لیکن آج ہم نے پتہ نہیں کیسی کیسی کہانیاں بنا دی. لیکن میں یہ آخری بات یہ بتانا چاہتا ہوں ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, حضور سے محبت کرنے والے ہیں, حضور کا نام لینے والے ہیں. جس بندے کو جس شخص کو چاہے وہ اہل بیت کا فرد ہو, چاہے وہ حضور کی ازواج کی بات ہو, چاہے وہ حضور علیہ السلام کی اصحاب کی بات ہو, چاہے وہ اولیاء اللہ کی بات ہو, جو بھی حضور سے محبت کرے گا ہم اس کے غلام بنیں گے, ہم اس سے محبت کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کے ذکر کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری بخشش فرمائے, اللہ ہمیں اصحاب کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.